بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ہدایت النحو کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب اور مجھے بے حد پسند کتاب یا کہ میری بے حد پسندیدہ کتاب ہدایت النحو وہ شروع کرنے لگے ہیں، تو آپ سارے میرے ساتھ مل کر سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی الحمدللہ یہ ہم نے خطبہ شریف ہدایت النحو کا لکھا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا عبارت پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبارت پڑھنے کا میں نے کئی مرتبہ طریقہ بتایا ہے کہ عبارت پہلے نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد جہاں جملہ ختم ہوتا ہے جب پڑھتے ہیں تو وہاں سانس لیتے ہیں، وہاں وقف کرتے ہیں۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقف الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہاں وقف۔ بسم اللہ شریف یہ تو آپ کو پتہ ہے جملہ ہے، یہاں سے یہاں تک جملہ، پھر یہ جملہ اور یہ آخری جملہ۔ یہ بسم اللہ شریف کو شامل کریں تو کتنے جملے بنے؟ 4۔ یہ جو مصنف ہیں ہدایت النحو والے، ان کا جو نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو ان کا نام لکھا ہوا ہے سراج الدین نحوی رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی کنیت لکھی ہے ابو حیان اور نام لکھا ہوا ہے سراج الدین نحوی رحمہ اللہ تعالی۔ کوئی نہیں سمجھ آئی تو ہم ترکیب بھی کریں گے کچھ دیر سبق جب پڑھیں گے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ تو بسم اللہ شریف کی ترکیب تو ہم نے کئی مرتبہ کی، آگے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے سبقوں میں کافی سبق جو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی، اور یہ بھی ہماری ترکیب بہت پڑی ہوئی ہے۔ الحمد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مبتدا ہے، قیدے نہیں پڑھوں گا، قیدے ہم پڑھا چکے۔ یہ مبتدا ہے، لام جار، اسم جلال شریف موصوف، یہ لفظ رب آگے مضاف ہے، العالمین مضاف لے، مضاف لے مل کے اس کی صفت ہے۔ آپ چھوٹے ہیں لیکن بڑوں کے لیے ہے کہ یہ اضافت معنویہ ہے، لفظیہ نہیں ہے، لہذا یہ مضاف معرفہ ہے، مضاف لے مل کے صفت، پھر مجرور ثابتن کے متعلق ہو کے خبر، جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً، جملہ اسمیہ انشائیہ معنی۔ جی بالکل اسی طرح الحمد کی طرح مبتدا ہے اور جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کے خبر، معطوف علیہ ہے، یہ معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف مل کے اس کی طرح، بالکل یہ نہیں بتا رہا ہوں یہ قاعدہ وہ ایک ہی ہے۔ یہ معطوف علیہ معطوف مل کے مبتدا ہے، الحاجہ رسول ہی یہ سرکار کی صفت ہے، پہلے آ گئی ہے، بعد میں سرکار کا نام ہے صلی اللہ تعالی وسلم، لہذا مبدل منو سرکار کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدل ہے، مبدل منو بدل مل کے معطوف علیہ، باور فطف ہے، یہ آلہ مضاف علیہ مل کے معطوف علیہ ہے، اصحابہ مضاف علیہ مل کے معطوف علیہ معطوف مل کے مؤکد، اجمعین تاکید، نومیر میں پڑھا تاکید کی 2 قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید آپ کم بولے، تاکید معنوی کے 8 الفاظ ہیں،
نفسن اینن کلا کلتا کلن اجماؤ اقتاؤ ابتاؤ، ان میں ایک اجماؤ ہے، یہ اجمعین اسی سے ہے، اجمعون اجمعین جمع، تو یہ تقید ہے معطوف علیہ معطوف کی، اور یہ حالت کون سی ہے؟ جری، کیونکہ وہ جو موقد ہے وہ مجرور ہے، لہذا یہ حالت کون سی ہوئی؟ جری۔ جی یہ میں نے کچھ ترکیب کی، صرف قاعدے نہیں کہا۔ یہ آپ کو پتہ ہے جی ہر مصنف اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا بھی آغاز بسم اللہ سے ہے، پھر حدیث پاک بھی ہے کہ اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اور بزرگوں کا طریقہ بھی ہے کہ اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، پھر جیسے حدیث پاک بسم اللہ کے بارے میں ہے ایسے ہی حدیث پاک اللہ کی حمد کے بارے میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے کام کا آغاز اللہ کی حمد سے کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد کی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں بھی بزرگوں کا طریقہ ہے، جیسے یہاں تین باتیں ہیں، قرآن میں سب سے پہلے بسم اللہ، حدیث سے سمجھ آتا ہے اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے، بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ بسم اللہ سے کام کا کیا کرتے ہیں؟ آغاز۔ کتنی وجہ ہوئی؟ بالکل 3 وجہ یہ ہے، قرآن میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، حدیث پاک ہے کہ اچھے کام کا آغاز اللہ کی حمد سے ہونا چاہیے، اس لیے یہاں حمد ہو گئی، اور بزرگوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ کی حمد سے کیا کرتے ہیں؟ آغاز۔ آگے یہ جو جملہ ہے نا جناب، اس کا پیچھے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا اس پہ عطف ہے، کہتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ ایک وہم کے ازالے کے لیے ہے۔ جب آپ نے یہ بیان کیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، آگے کہا جو تمام جہانوں کا پالنے والا، یعنی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا، اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے، یہاں سے وہم پیدا ہوا کہ جیسے اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا، اس سے وہم پیدا ہوا اچھی عاقبت جو ہے وہ بھی عالمین کے لیے، اچھی عاقبت بھی کا نہیں، اچھی عاقبت صرف متقین کے لیے، یہ وہم کا کیا کی ازالہ۔ العاقبات، عاقبت کا معنی ہے انجام، وہ مطلب موت، آخر کار، وہ جو آخرت ہے تو وہ تو سب کے لیے ہے، تو یہاں کہا جا رہا عاقبت متقین کے لیے، عاقبت کن کے لیے؟ حالانکہ وہ عاقبت تو سب کے لیے ہے، تو کہا اس سے پہلے مضاف مقدر ہے خیرو، اب ترجمہ ہوگا اچھی عاقبت متقین کے لیے، ویسے عاقبت سب کے لیے لیکن اچھی عاقبت کن کے لیے؟ جی آگے پڑھا درود پاک، کیونکہ یہ عقلاً نقلاً ثابت ہے کہ اللہ کی حمد کے بعد سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے محسن عالم ہیں، سرکار کا شکریہ یوں ادا ہوگا کہ آپ سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، یا سرکار کی ذات پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نام کی صفت آئے، سرکار کے نام کی صفت آئے، اس صفت کے اندر 3 اعراب پڑھ سکتے ہیں، صفت بنا سکتے ہیں، آنی کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں، مبتدا محذوف کی خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے نام کی صفت ہے، آپ یہاں رب العالمین پڑھ سکتے ہیں، پھر آنی فعل مقدر نکالیں گے، آپ یہاں رب العالمین پڑھ سکتے ہیں، پھر ہوا مبتدا کی خبر۔ جی میں ہدایت الناف جو پڑھاتا ہوں میرا انداز، اور ہر استاد کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، میں طالب علموں کو مشکل میں نہیں ڈالتا، میں آسان پڑھاتا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھایا اور پڑھایا بھی ہے، ابھی کچھ نہیں، ابھی تو ہم نے ترجمہ، اصل ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ طالب علموں کو سمجھ آ جائے، اب ہم صرف ترجمہ کریں گے جی، اور ہمارا ترجمہ آپ نے یاد رکھنا جی، اور میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھنے کا طریقہ ہے عبارت کو بار بار پڑھتے ہیں، 11 مرتبہ ہم شرط لگاتے ہیں ثانیہ والا بچہ پڑھے، پھر اس کی زبان میں تسلسل آئے گا۔ اب صرف ترجمہ ادھر میری طرف دیکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا، یہ ہم پہلے سکھا چکے ہیں، ہے ترجمہ نہیں کرنا،
کیونکہ یہ موصوف ہے، یہ صفت اول، یہ صفت ثانی، موصوف صفت کے ترجمہ میں ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت مہربان رحمت والا، ہم سکھا چکے ہیں بہت بڑا نہایت، صرف لفظ رحمان کے ساتھ کہنا ہے، ان تین میں سے جو کہنا ہے بہت بڑا، تین میں سے جو لفظ لگانا ہے ادھر لگانا ہے، ادھر نہیں لگانا، کیونکہ اس کے حرف زیادہ ہیں، جس کے حرف زیادہ ہوں اس کا معنی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو نہایت، جو بڑا، جو بہت مہربان رحمت والا، تمام خوبیاں، یہ الف لام استغراق کا ہے، اس کا معنی ہے تمام۔ اگرچہ بڑے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں یہ الف لام تین طرح کا بن سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے ایک ہی ہے، تمام خوبیاں اللہ تعالی کے لیے۔ یہ ہمیں ہے ترجمہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے نہیں کیا، اور وجہ ہم کئی بتا چکے ہیں۔ اے میرا جڑا کیمرہ مین ہے یہ کیمرہ بند ہونے کا خطرہ ہے، اس واسطے بیچارہ بار بار کیمرے دیکھ رہا ہے، کیمرے سے مراد موبائل۔ تمام خوبیاں، مجھے خود مزہ آ رہا ہے، کبھی کبھی مزہ آتا ہے، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے ہیں، نہیں کہنا، اشارہ کر دیتا ہوں، میں نے بتایا ہوا ہے یہ جملہ وہ ہے جو فعلیہ سے بنا ہے۔ بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مختصر میں، مطول میں، کہ جو جملہ فعلیہ سے اسمیہ بنے اس میں دوام آتا ہے، اور دوام اس صورت میں ہے کہ جب آپ ہیں نہیں کہیں گے، اگر آپ نے ہیں کہہ دیا یہ حال ہو جائے گا، حال۔ تمام خوبیاں اللہ تعالی کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، نہیں کہنا کیونکہ یہ صفت ہے، اور اچھی عاقبت متقین کے لیے ہے، اور رحمت کاملہ اور سلامتی، اور رحمت کاملہ اور آگے نکالنا نازلتان، وہ دونوں نازل ہوں، یہ ہوں اس لیے کہ یہ دعا ہے، وگرنہ مبتدا خبر میں ابھی ہم نے ہے کہا اچھی عاقبت متقین کے لیے، یہاں ہماری وجہ تھی جو نہ ہم نے ہے کہا، دوام والا معنی لینا تھا، یہاں ہم نے کہنا ہو کیونکہ یہ دعا ہے، دعا، اور دعا کے ترجمے کیا کہیں گے ہو، اور رحمت کاملہ اور سلامتی یہ دونوں نازل ہو۔ آگے یہ غیر کی ضمیر ہے جس کا مرجع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام نہیں ہے، تو ہم نے یہ بھی کئی مرتبہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف ضمیر اس کے ذکر کے بغیر لوٹ سکتی، آپ نے سنا نہیں، جیسے شرع میں نحو قولی تعالیٰ، نحو قولی تعالیٰ، یہاں ضمیر کا مرجع اس میں جلالت ہے۔ رحمت کاملہ اور سلامتی دونوں نازل ہوں اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجمعین، دونوں کی تقید ہے۔ اب دونوں کے ساتھ لگائیں گے دوبارہ، رحمت کاملہ اور سلامتی دونوں نازل ہوں اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر۔ یہ اجمعین تقید لگا کے دونوں کی تقید ہے، دونوں کی۔ یہ رافضیوں کا بھی رد ہے، خارجیوں کا بھی رد ہے۔ جب یہ تقید لگائی آل کی تو یہ رد ہو گیا خارجیوں کا، جب یہ تقید بنائی اصحاب کی یہ رد ہو گیا رافضیوں کا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر۔ الحمدللہ آج ہم نے ہدایت الناف کا پہلا سبق پڑھ لیا، امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی سبق ہدایت الناف کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔